السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کی میزبان بینش بطول۔ آج 14 اگست ہے، یوم آزادی، اور ہم بڑے عقیدت اور احترام سے اس کو منا رہے ہیں۔ میری اور اے ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی بہت مبارک۔ استحکام پاکستان میں ادب کا کردار، 1 اگست سے 14 اگست تک جاری رہنے والا اے ٹی وی کا مستقل سلسلہ، جس کا آج ہم اختتامی پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ہم نے ہر روز ادب کی کسی نئی صنف سے متعلق گفتگو کی ہے اور بھرپور معلوماتی تحقیق دانشوروں کے ذریعے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ہمارا نہایت اہم ہے، استحکام پاکستان میں ہمارے ملی ادب کا کردار اور ادب کی مجموعی صورتحال۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو ممتاز اہل قلم لکھاری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ نہایت اہم افسانہ و ناول نگار، محقق، نقاد، کالمسٹ اور دانشور جناب حفیظ خان صاحب۔ جناب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ بہت شکریہ بیری صاحبہ۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور تمام جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کو بھی آج کا جشن آزادی مبارک، اور خاص طور پر اے ٹی وی کو، کہ جنہوں نے یہ جو پورے 2 ہفتے تھے اور 1 اگست سے 14 اگست تک جو استحکام پاکستان کے عنوان سے موضوعات ترتیب دیے، تشکیل کیے، اور ان پر جو بات ہوئی، میں نے آپ کے تمام پروگرام دیکھے ہیں، اور ان سے یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اور طبقات، ہماری سوسائٹی کے اور لوگ وہ پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرتے رہے، تو ہمارا دانشور طبقہ، ہمارے اہل قلم، وہ بھی اس فریضے سے غافل نہیں رہے۔ بالکل، اور جناب یہ کاوش ہماری اسی سلسلے میں تھی کہ ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے سامنے استحکام پاکستان، تشکیل پاکستان، ان سب کے حوالے سے ہمارے اہل قلم کی یہ ساری کاوشیں لائی جائیں، کیونکہ یہ گھراول دستے کے طور پر ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ بلکہ یہ سمت نمائی کرتے ہیں لوگوں کی، جو شاعر اور ادیب ہوتا ہے، یہ قوم کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال پہلی بار اس قسم کا میڈیا پر، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر، میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک بھرپور جامع طریقے سے ہمارے جو اہل ادب ہیں ان کی کاوشوں کو سراہا گیا اور ان کو پاکستان کے استحکام سے جوڑا گیا۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ حفیظ خان صاحب، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ملی ادب یا ادب کی مجموعی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں، ہم پہلے آپ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ خود اس قدر ہمہ جہد مثالیہ اہل قلم ہیں، جن کی تحریروں کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی بہت پذیرائی اور پسندیدگی حاصل ہے۔ آپ نے کہانیاں لکھیں، ناول لکھے، تحقیقات اور شخصیات پر لکھا، ڈرامہ لکھا، کالم لکھے، اور آپ کا یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ ملکی کرنٹ صورتحال جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، سماجی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کا جو اتنا متنوع رنگا رنگی سے بھرپور ایک تخلیقی سفر ہے، ذرا اس کے بارے میں پہلے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے سیمابیت۔ جی وہ سیمابیت جو ہے کہیں میرے وہ جینز میں ہے، کسی کل چین نہیں پڑتا جسے کہیں، اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بچپن سے ہی جو کہا جاتا ہے کہ اس طرف پڑھ گیا، اور خاص طور پر میں آج کی دن کی مناسبت سے کہتا ہوں کہ میں 6ٹھی جماعت میں تھا جب 1965 کی وار ہوئی تھی۔ اچھا۔ اور جو میری سب سے پہلی تحریر تھی وہ ایک ملی نظم تھی جو میں نے لکھی، اور وہ حریت کراچی کے جو ایڈیشن جو ہوتا ہے بچوں کا، اس میں شائع ہوئی تھی۔ اتنی کم عمری سے ماشاءاللہ آپ نے، اور وہ پہلا اور یقین جانے جو اس وقت وہ ایک جو سما تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی کیا جذبہ تھا، کیا اس میں ہم بچوں کا، ہمارے گھر میں خندقیں کھودی گئی تھی، وہ ڈبلو شیپ اور ایم شیپ وغیرہ اس قسم کی شکلیں تھی کہ فضائی حملوں سے بچنے کے لیے۔ تو وہاں سے جو سفر شروع ہوا، کہانی لکھی، کہانی کے بعد جب ریڈیو بہاولپور بنا تو ڈرامہ لکھنا شروع ہوا۔ جب میں ملتان آیا لا کرنے کے لیے تو پھر ملتان ریڈیو سے اناؤنسر، کمپیئر، پلے رائٹ اور ڈسک جاکی پروگرام کی کمپیئرنگ یہ کی۔ اور میں نے ہسٹری پڑھی، لا کیا، LLM کیا،
پھر بہت سارے. اچھا آپ کا بالکل متضاد تھا آپ کی جو تعلیم تھی اور جو آپ کا یہ تخلیقی سفر تھا, وہ تو پھر ڈیفرنٹ ڈائریکشن. اگر سچ پوچھیں تو جو میرے پسندیدہ جاب جو میں نے 2 کیے جی وہ جب میں ریڈیو پروڈیوسر تھا اچھا 1981 میں, اور میری ٹریننگ ادھر آپ کے ہمسائے میں ہوئی تھی جو سٹاف ٹریننگ سکول کہلاتا تھا ریڈیو پاکستان کا. تو وہاں پر یہاں میں نے اپنی پسند سے میں نے اپنی ملتان پوسٹنگ کروائی, میں نے ٹریننگ میں ٹاپ کیا تھا یہاں پر. تو اس وقت سے وہ میرا پسندیدہ ترین تھا کہ میں ہر روز کوئی نیا کام کرنے جا رہا ہوتا تھا, نئی تخلیق. ماشاءاللہ. یا جب میں یونیورسٹی میں لیکچرر تھا اور میں لا پڑھاتا تھا, یہ 2 شعبے میرے پسندیدہ تھے. لیکن جو سماجی طور پر آدمی کو کچھ اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں, تو میں جوڈیشری میں آیا, سول جج ہوا, پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا. پھر میں نے پی سی ایس ایگزیکٹو کیا, تو میں ایگزیکٹو میں آ گیا, اور میں ادھر راولپنڈی میں 1984 میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تخلیق کا یہ سفر بھی جاری ہے ساری. وہ تو جب میں نے باقاعدہ جو میری پہلی کہانی تھی 1971 میں, جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا, تو اس وقت میری پہلی کہانی چھپی تھی. اچھا. تو یہ پھر اس کے بعد سی ایس ایس کیا, ادھر چلا گیا 12th کامن میں, اور میرا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ تھا. تو پھر وہاں سے واپس ہو کے پھر میں دوبارہ سول جج ہو کر دوبارہ ایگزام دیا, اور پھر ادھر رہا ایڈیشنل سیکرٹری لا رہا, اور چیئرمین پنجاب سروس ٹریبیونل رہا, اور 4-5 ضلع کیے بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے. لیکن اس دوران میرا لکھنا کہیں نہیں رکا, تنقید تحقیق وہ بھی جاری رہی. اور ایک فیز وہ تھا کہ جب ہم کہانی نہیں لکھ سکتے تھے, جی وہ ایک دور تھا کہ جب ہمارے ہاں بہت حبس تھا, بہت جبر تھا, جو 1980 سے 85 کا پیریڈ تھا. تو پھر وہاں میں نے نظمیں لکھنی شروع کی, اور وہ میری ایک کتاب آئی تھی, اس کا انتخاب تھا نظموں کا, پہلی شب تیرے جانے کے بعد. اور اس کا پریفیس آپ جانتی ہوں گی عرش صدیقی صاحب کو. جی عرش صدیقی ملتان کے بڑے مایا ناز ان کا جو ثانی مجموعہ بہار کا فن سے پاؤں, اور ان کی جو مشہور نظم ہے کہ دسمبر آ گیا ہے, اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے. جی جی. تو یہ ان کی نظم عرش صدیقی صاحب کا, انہوں نے 12 صفحے کا ایک بڑا جامع قسم کا پیش لفظ میری نظموں پہ لکھا تھا. تو یہ وہ سارا سفر تھا. پھر میں نے ملتان کی تاریخ لکھی معاصر ملتان کے نام سے, چونکہ میں نے ماسٹرز ہسٹری میں بھی تھا, اور میں ان تمام چیزوں کو رد کرنا چاہتا تھا جو ہماری ہسٹری میں ٹھونس دی گئی, جن کا حقیقت سے کچھ تعلق, غلط روایات چلی آ رہی تھی. اچھا. ان کو بڑا دل دکھتا تھا نا, تو پھر وہ اس کو کیا. اور وہ کتاب یہ بھی ایک پاکستان کے حوالے سے بہت کنٹریبیوشن کا کام ہے کہ آپ اصل حقائق سامنے لے کر آئے. اور پھر وہ لوگ, وہ شاعر, وہ ادیب جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, اور جو لوگ بے نام رہے زندگی میں, ان پر میں نے کام کیا. خرم باولپوری ایک بڑی بات ہے, باولپور کے, جن کا جو کنٹمپریری تھے خواجہ فرید کے, اور انہوں نے 100 سال کے قریب عمر پائی. وہ 100 سال ان کی وہ 1955 میں ڈیتھ ہوئی, اور ان پر جو پہلی کتاب تھی وہ میں نے لکھی, ان پر ان کے کلام کو جمع کیا, ان کے حالات زندگی اکٹھے کی, 2005 میں وہ چھپی. پھر آپ دیکھیے کہ میں نے پھر ناول کی طرف آیا, شارٹ سٹوریز کے بعد, اور تحقیق کے بعد, تنقید کے بعد, کالم لکھنے کے بعد 21-22 سال. تو ناول جو میں پہلے لکھنا چاہ رہا تھا, منو بھائی ہمارے دوست تھے, مجھے وہ کہہ رہے تھے 1991 سے, ان دنوں میری میاں والی میں پوسٹنگ تھی, لیکن اس وقت میں نے ناول لکھا اور ادھورا چھوڑ دیا. اب اگر 2017 میں نے ناول لکھا تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب وقت تھا, کیونکہ ناول تقاضا کرتا ہے میچورٹی کا. جی بجا ناول ایک پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے, جبکہ شارٹ سٹوری یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہاں سے چلا اور باہر کے گیٹ تک گیا, اس پہ کیا بیتی, وہ کہانی افسانہ ہے. ناول پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے, اور پہلا ناول اس کا تاثر بھی گہرا ہوتا ہے. اور پہلا ناول میرا اد ادھورے لوگ جو تھا, اد ادھورے لوگ, وہ دو زبانوں میں بیک وقت شائع ہوا, سرائکی میں اور اردو میں. اچھا. یہ کہانی ہے جو شروع ہوتی ہے 3 جون 1947 سے, جب جو پرنسلی اسٹیٹس تھی, ریاستیں تھیں انڈیا کی, انہیں کہا گیا کہ آپ پارٹیشن ہونے والی ہے سب کانٹیننٹ کی, یہ ریاستیں اگر انڈیا میں شامل ہونا چاہیں وہاں ہو جائیں, اگر پاکستان میں شامل ہونا چاہیں وہاں ہو جائیں. تو نواب بہاولپور نے فیصلہ کرنا تھا, اس جگہ سے وہ ناول شروع ہوتا ہے. اچھا. نواب بہاولپور نے بجائے اس کے کہ وہ جو اسے جواہر لال نہرو اپنے وفد بھیج رہے تھے, انہوں نے اپنی بہن کو بھیجا ایک وفد بنا کر کہ کنونس کرے کہ ہم آپ کے قریب ہیں, یہ جو راجستھان اس کے قریب ہیں, وہاں شامل ہو جائیں. لیکن نواب صاحب نے
ان کا فیصلہ تھا، بہاولپور کی عوام کا فیصلہ تھا کہ ریاست بہاولپور پاکستان میں شامل ہوگی. یہ میرا ناول کا موضوع تھا. دیکھیں موضوع کس قدر عمدہ ہے کہ یہ تو بالکل جڑا ہوا ہے تشکیل پاکستان، استحکام پاکستان، اور دیکھیں کیا اعلیٰ سوچ ہے جس کے تحت آپ کا تخلیقی سفر جاری رہا. تو سر یہ فرمائیے گا کہ ملی شاعری کا عمومی شاعری سے کیا فرق اور اختلاف ہے، اور یا کون سے ایسے عناصر ہیں جو ملی شاعری کو الگ امتیاز دیتے ہوں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ایک رہا ہے ہماری شاعری شروع سے دیکھیں زمانہ قدیم سے، جی، تو شاعری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو زمانہ امن میں کی جاتی ہے اور ایک جو حالت جنگ میں کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ریجز پڑھے جاتے تھے یا حربیہ شاعری ہوتی تھی، پھر ایپک آ گئی کہ بڑی طویل نظمیں جو، اور پنجابی میں واریں ہیں جو کہی جاتی ہے ایک طویل نظمیں جو نوجوانوں میں ایک جذبہ موزن کرتی ہیں کہ وہ اپنے دشمن پر پل پڑے اور دشمن کو نیست و نابود کرتے، اور جو دھرتی سے محبت ہوتا ہے اس کو جگاتی ہے یہ شاعری. یہ اس طریقے سے مختلف ہے کہ جو ہم شاعری عام حالات میں کرتے ہیں وہ شاعری ہمارے داخلی احساسات کا آئینہ ہوتی ہے. ہمیں کوئی چہرہ اچھا لگا، ہمیں کوئی صورت اچھی لگی، ہمیں اللہ کی ثنائی اچھی لگی، ہم نے پھول دیکھا، چرند پرند دیکھے، ہم نے انسانی رویے دیکھے، انسانوں کا انٹریکشن دیکھا آپس میں، ہم اس کو موضوع بناتے ہیں. لیکن جب ہم پر پڑتی ہے، دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، ہم سے ہماری دھرتی چھین لینا چاہتا ہے، ہم پہ وہ غاصبیت کرتا ہے، ہم پر حملہ آوری کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں جس قسم کی شاعری کرنی چاہیے ہم وہ شاعری کرتے ہیں. اس صورتحال کی منظر کشی کرنا اور اس کی شدت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا. یہ شاعری وطن سے محبت کی شاعری ہوتی ہے، وطن سے محبت. یہ شاعری آپ کے انگ انگ میں رچی بسی ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت جو شاعری تھی، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی ہے، قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یہ شاعری تھی. یہ شاعری اور وہ اور کیا جذبہ تھا، کیا جوش تھا بچے میں. اس کے بعد دیکھیے کہ درمیان میں ایک پاس ہے، ایک لمبا وقفہ ہے 47 سے 1965 تک. سر یہاں پہ ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں. اب وقفے کی بات آ گئی، اس کے بعد گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. بریک پہ جانا پڑتا ہے. سر ناظرین ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے، یہیں سے اس دلچسپ گفتگو کو ہم دوبارہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور ہم گفتگو کا سلسلہ سر کے ساتھ وہیں سے جہاں سے ہم توڑ کر گئے تھے. سر بتائیے گا آپ. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب پاکستان بنا سر تو ہماری جو شاعری تھی، ملی شاعری، اس کا جو رجحان تھا وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم شکرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے تھے. ہم جو ہمارے محبوب قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، پوری قوم ان کا شکر ادا کر رہی تھی. ہم اپنے بچوں کو بتا رہے تھے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے، ایک آزاد دھرتی پہ سانس لینا کیا ہوتا ہے، اور آپ نے آگے چل کر آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم پہ ایک زمانہ ہوتا ہے حالت امن کا، تو اس وقت اس قسم کی شاعری جو ہوتی ہے وہ کہیں دب جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا کہ 47 سے لے کر 1965 تک، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، ایک وقفہ آ گیا تھا. اس وقفے کی بھی بڑی وجوہات تھیں. یہ نہیں تھا کہ تمام شاعر اور تمام ادیب اس طرف سے غافل تھے، کچھ لکھا جا رہا تھا لیکن اس کے موضوعات مختلف تھے. وہ جو پارٹیشن کے بعد کے مصائب تھے، ایک ماس سکیل پہ مائگریشن ہوئی تھی، اور جو ظلم توڑے گئے تھے پاکستان آنے والے لوگوں پر، مسلمانوں پر جو یہاں آئے تھے، اور کٹی پھٹی لاشوں سے اٹی ہوئی گاڑیاں ہمارے یہاں پہنچی، ٹرک بھرے ہوئے آ رہے تھے، والٹن کے قریب کیمپ لگائے گئے تھے جہاں عصمتیں لوٹی ہوئی عورتیں آ رہی تھیں، بچے تھے جن کا ماں باپ کوئی نہیں تھا. یہ لوگ تھے. ان کے مصائب کو بیان کرتی ہوئی ہمارے ہاں نثر بھی لکھی گئی، ہمارے ہاں کہانی بھی لکھی گئی، ہمارے ہاں ناول بھی لکھے گئے، ہمارے ہاں شاعری بھی کی گئی. میں بالکل یہی آپ سے دریافت کرنا چاہ رہی تھی جو آپ نے پہلے ہی مجھے بتایا کہ ملی شاعری میں تحریک آزادی پاکستان کے جو رنگ شامل ہوئے، انہوں نے ملی شاعری کی جذباتی فضا کو زیادہ ہمہ رنگ اور مؤثر بنایا. آپ ایگزیکٹلی وہی بات ابھی ہمارے ناظرین کو. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک طرح سے بلیسنگز بھی ہوتی ہیں. اچھا. کہ ہمیں جگاتی ہیں کہ ہم نے دشمن سے غافل نہیں ہونا، ہم نے جاگتے رہنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے، اپنے اطراف سے کبھی غافل نہیں ہونا، ہم نے نگاہ رکھنی ہے. تو جہاں یہ ایک ہم پہ حملہ کیا گیا تھا،
دشمن نے مکاری کے ساتھ، اور اس نے کہا تھا کہ میں شام کی چائے لاہور کے جم خانے میں پی گئی، یہ ان کے عزائم تھے. جی جی، یہ عزائم ان کے خاک میں ملے. ہماری پاک فوج نے دفاع کیا اور بہترین دفاع کیا. چونڈا میں جو جنگ ہوئی وہاں ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا، اور میجر عزیز بھٹی شہید نے BRB نہر پہ کیا کیا، اپنی جان دے دی، لیکن لاہور میں ان کا داخلہ ناممکن بنا دیا دشمن ملک کی فوجوں کا. دیکھیں وطن ایسا ہی ہے جیسے ہمارا گھر، جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی وطن کی. ہمارے وہ شاعر، اب رائی سمروہی کے جنگی ترانے دیکھیں، جی جی، اور اے خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، اور پھر نور جہاں اور صوفی غلام مصطفیٰ، کیا سما باندھا انہوں نے ریڈیو ڈھول پاکستان. سپاہی تینوں رب دیا رکھاں، ہے نہیں جرنیل نہیں کرنیل نہیں. یہ جب ترانے ریڈیو سے چلتے تھے تو ہمارے مورچوں میں بیٹھے ہوئے فوجی کیا ان کا جذبہ بڑھتا تھا، یہ ہم نے بھی سنا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور دیکھیں یہ انہی درست یہ ترانوں کا اور اسی ملی شاعری کا یہ کمال تھا، یہ معجزہ تھا کہ لاہور کے رہنے والے کیا پورے پاکستان کے رہنے والے جو ہی دشمن ملک کے تیارے آتے وہ خندقوں میں چھپنے کی بجائے چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے. یہ کس نے دیا؟ یہ لڑنے کا، کٹ مرنے کا اور ان سے بھڑ جانے کا، یہ اسی ملی شاعری کا کمال ہے جس نے ہمارے، اور اس میں دیکھیں نا یہ بڑے نام بن کے سامنے آئے اور انہوں نے بتا دیا. اور پھر 1971 میں دیکھ لیجئے، جی جی، جب سقوط پاکستان میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا، مشرقی پاکستان کی میں بات کر رہا تھا، وہ سانحہ ہوا. اور 16 دسمبر نے ایک طرح سے پوری قوم میں ایک ناامیدی پھیلا دی. اس ناامیدی سے قوم کو کس نے نکالا؟ ہماری شاعری نے نکالا، بے شک ایسا، ہمارے ادیبوں نے نکالا. درست فرما رہے ہیں. اور سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈے لیے اور سڑکوں پہ گاتے پھرتے تھے، نوجوان. اور یہ انہی ترانوں کی دین ہے، اسی شاعری کی دین ہے کہ جس نے مایوسی میں پھنسی ہوئی قوم کو پھر سے زندہ رہنے کا سلیقہ. تو جناب یہ فرمائیے گا کہ یہ اب اس قدر یہ سٹرونگ رہی ہے شاعری، ہماری ملی شاعری، تو یہ بتائیں کہ ہمارے جو تنقیدی حلقے ہیں وہ ملی شاعری کو وہ مقام دینے سے کتراتے ہیں جس کی وہ مستحق ہے، تو اس کی کیا پھر وجہ ہے؟ میں اس بات سے ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں کہ ہمارے جو نقاد ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں آتے، ملی شاعری کی طرف کیوں نہیں، وہ اسے ایک وقتی شاعری سمجھتے ہیں. لیکن اب میں جس طرف آ رہا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نقاد حضرات کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اس طرف دیکھیں کہ جو اب ہمارے ہاں، اب دیکھیے کہ 1980 کے بعد پھر ایک دور ایسا آیا کہ ہمارے ہاں ترانے لکھے گئے، ہمارے ہاں ملی نغموں کا رواج پڑا. ہمارا ٹیلی ویژن تھا پاکستان کا، اس نے کمپٹیشن کروائے، ہمارے ریڈیو نے کمپٹیشن کرائے. اور وہ جو ہمارا ایک عہد تھا جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، وہ اس طرف آ گیا کہ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. اور پھر ساقی صاحب کا وہ جو مشہور ان کا ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے اردو بولنے والے جو شعراء تھے، جو خالصتاً اردو بولنے والے تھے، انہوں نے اپنی زمین سے جڑ کر کس قسم کے ترانے لکھے. آپ کو یاد ہوگا جمیل الدین عالی صاحب کا، بڑا نام جمیل الدین عالی، اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا، اور کیا خوبصورت گایا اس کو، اللہ فقیر نے گایا. دیکھیں اردو کلام اور سندھ کا ایک لوگ گلوکار اسے گا رہا ہے، کیا سما بن گیا، کیا سما بندھا، اور وہ تو نقش ہو گیا ہمارے ذہنوں پر. پھر ملی شاعری جو تھی، جو ملی نغمے تھے، اور اس میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا وہ جو مشہور ان کا ہے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اور ہمارے بہت سارے شاعروں نے اس طرف آئے، اور انہوں نے خاص طور پر آپ چاہے دیکھیں کہ ہمارا سرائیکی وسیب ہو، ہمارا پنجاب ہو، ہمارا بلوچستان ہو، ہمارا سندھ ہو، ہمارا خیبر پختونخوا ہو، ہمارے قبائلی علاقے ہوں، کوئی شبہ نہیں کہ ہر طرف یہ اب وہ جو ملی شاعری تھی وہ کسی ایک خاص موقع کی پابند نہیں رہی، علاقے کی نہیں، ایک جگہ کی نہیں، کسی ایک فرد کی نہیں، وہ اجتماعی ہو گئی. پہلے یہ ہوتا تھا جو مخصوص ایام ہماری ملی زندگی میں، قومی زندگی میں آتے تھے، ان پر یہ باتیں کی جاتی تھی. لیکن اب ہر دن جو ہے وہ پاکستان سے محبت کا دن ہے، ہر دن جو ہے وہ پاکستان سے جڑت کا دن ہے، اور ہمارا ہر دن
ملی شاعری کی تفہیم کا دن ہے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ملی نغمے کی صنف نے اردو گیت میں کیا کردار ادا کیا؟ آپ دیکھیں کہ شاعروں نے اس میں جتنے بھی اصناف تھی نا ان میں ملی شاعری کی، لیکن جو مقبولیت ملی وہ ملی نغمہ جو غزل کے فارمیٹ میں لکھا گیا تھا اس کی نسبت گیت کو ملی، گیت کو زیادہ ملی۔ آپ دیکھیے کہ چاہے وہ پنجابی گیت ہوں، جیسے ایک مشہور تھا رن کھیڑ جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی، ایک تانا دیا گیا جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی، جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی، تو یہ اسے تاج ملتانی نے گایا تھا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، 1965 کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ جو جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی، یہ ایسا تانا تھا کہ جب ہندو فوجی جو انڈیا کے فوجی ہوتے تھے جب انہوں نے یہ ترانہ سنا تو ان کے دل بیٹھ جاتے تھے کہ یہ کس قسم کا کہا گیا ہے، اور اس میں تمام اصناف ادب کو برتا گیا۔ اس میں نظم کی صورت میں بھی کہا گیا دل دل پاکستان جان جان پاکستان، اس میں گیت کا انگ بھی برتا گیا، اس میں غزل کا برتا گیا، اس میں رباعیاں کہیں گی، اس میں قطعے کہے گئے، اور تمام جو فارمیٹ ہیں اصناف ہیں شاعری کی ان میں، اور پھر جو ہماری کہانی ہے اس نے بھی وہ جوت جگائی ہمارے ناول میں بھی، اور ہم آپ کے جو پروگرام میں نے دیکھے ہیں جو آپ نے کیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارا لکھنے والا اس میں انوالو شامل رہا، کسی جگہ بیٹھا ہو، وہ گوادر میں بیٹھا ہو، وہ چولستان میں بیٹھا ہو، وہ تھر میں بیٹھا ہو، یا وہ کسی آپ دیکھیں میرن شاہ میں بیٹھا ہو، بالکل پاکستان اس کی رگوں میں ہے اور اس کے لہو میں جاگتا ہے۔ کچھ اہم ملی شعراء کے آپ نام اگر بتانا پسند کریں جنہوں نے ملی نغمے ان کو سروت مند کیا ہو، اور کچھ اہم نام ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت 1965 میں دیکھیں تو رائس امروہی اور جمیل الدین علی یہ بڑا نام بن کر آئے، احمد ندیم قاسمی بڑا نام بن کر آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر جو 1971 کی وار تک جو ہمارے مشہور جو فلمی شاعر تھے وہ انہوں نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالا، اور پھر یہ کہیں بات رکی نہیں ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان لکھنے والے تھے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر سامنے آئے، اور وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے نئے ڈھب سے شاعری کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے وہ جو روایتی چیزیں تھیں آج کل کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے، جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے، جناب محترم یہاں ہم دوبارہ ایک بریک کی طرف جائیں گے، ہم یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین ہم بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب یہ بتائیے گا کہ جو ملی شاعری کے اہم موضوعات ہیں اور اس کے اہم فنی عناصر ہیں اور اس کی زبان و بیان کا جو رنگ ہے، اس نے جدید اردو شعر و ادب پر اپنے کیا اثرات چھوڑے؟ اس پہ آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے یہاں فیزز آئے ہیں، جب ہم نے پارٹیشن کے موقع پر دیکھا تو ہمارا موضوع تھا تشکر کا، شکرانے کا تھا، وہ ہمارا موضوع بنا۔ پھر جب ہم پہ جنگیں مسلط کی گئیں تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے دشمن کو جواب دینا ہے، اپنے فوجیوں کا، اپنی سپاہ کا، ہمارے جو عساکر ہیں پاکستان کے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، جوش پیدا کرنا ہے، اور اپنے شہریوں کا وہ حوصلہ بڑھانا ہے۔ اے خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، رائس امروہی کا، اور مہدی حسن نے گایا اسے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ موضوعات تھے۔ پھر جب میں نے بات کی سکوت ڈھاکہ کی تو پھر اس وقت جو مایوسی اور نا امیدی سے نکالنے کے موضوع تھے وہ ہمارے ہاں آئے۔ اس کے بعد سے اب تک جتنے بھی ہمارے ہاں ملی شاعری کے موضوعات چلے آ رہے ہیں وہ دھرتی سے محبت، آپس میں رواداری، نظم و ضبط، اور جو ہے نا جتنی وہ سماجی برائیاں ہیں ان کے خلاف لڑنے کی، ان سے جنگ کرنے کی جو بات ہے وہ ہماری ملی شاعری کا موضوع ہے۔ کیونکہ اب استحکام پاکستان کا وقت ہے تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہمارے شعراء نے اس میں کہیں اپنا حصہ ڈالا۔ ناانصافی ہوتی ہے، کہیں کوئی جرم ہوتا ہے، کہیں ہم پہ وہ نازل کی جاتی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ عذاب دہشت گردی کے جو آئے، تو اس کے جواب میں آپ دیکھا کتنی ہمارے ہاں شاعری کی گئی، وہ موضوعات بین الاقوامی پریشرز کے خلاف ہماری قوم کو متحد ہو کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جب ہمارے یہ جو موضوعات تھے یہ صرف ملی شاعری جو مخصوص ایک پیٹرن تھا اس تک نہیں رہی۔ آپ دیکھیے کہ 1971 کے بعد ہمارا غزل گو اگر وہ 5 شعر غزل کے لکھ رہا ہے نا، جن میں 4 میں داخلی واردات ہے، تو ایک شعر ضرور ایسا ہوگا جو سماجی برائیوں کے خلاف ہوگا، جو پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کے استحکام کی بات کرے گا، اپنی دھرتی سے محبت کی بات کرے گا، چاہے وہ جس علاقے میں بھی رہتا ہے۔
میں آپ سے عرض کروں اپنے سرائیکی وسیط کی بات کرتا ہوں جی جی وہاں پر آپ تو بخوبی واقف ہیں کہ ملتان اور بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان وہاں کے جو شاعر تھے، وہاں کے ایون جو دیہاتوں میں رہنے والے شاعر تھے، ان کی شاعری کا رنگ بدل گیا. ایسا ہی ہے. اور پھر انٹیریئر سندھ میں دیکھیں کیسا کیسا کلام، کیسی کیسی شاعری آپ کے سامنے آئی ان جگہوں سے نکل کے وسیب کے ذریعے. اور پھر وہ جو لوگ تھے جو اس قسم کی شاعری کرتے تھے کہ خالصتاً کسی ایک موضوع کو، جو ان کے کسی محبوب کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، رسم و رواج کی بات کرتے ہیں، ان میں پاکستان سے محبت دار آئی. وہی جو میں نے پہلے کہا کہ اگر 4 اشعار دوسرے ہیں تو 5واں شعر یہ بھی ہے. یہ آپ پشتو شاعری اٹھا لیں ساری، بالکل وہ ساری حمیت کی شاعری ہے، ملی شاعری غیرت ہے، کی، خودداری کی داستانیں ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ عناصر ہیں کہ جو سارے ملتے ہیں تو پاکستان کے استحکام کی اساس بنتی ہے. بجا ان سے جڑ کر رہنے سے ہوتی ہے. بجا فرما رہے ہیں جناب. یہ فرمائیے گا کہ ہم قومی اہمیت کے جو ایام ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، اس میں 14 اگست بھی شامل ہے. اس میں ہمارے میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارے ادارے، الیکٹرانک میڈیا، سبھی کا اپنا اپنا کردار ہے. کچھ اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا یہ سب اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں بات کی چھوٹا سا تھا نا، تو ہمارے گھر میں 2 اخبار آیا کرتے تھے. ایک حریت کراچی اور ایک جنگ کراچی. یہ 2 اخبار آیا کرتے تھے. میں انتظار کرتا تھا، چھوٹا سا تھا، جب ان کے ایڈیشن آیا کرتے تھے 14 اگست کے یا 23 مارچ کے، تو ان کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوتا تھا. میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنا ایک اخبار نکالوں. اور میں 7ویں میں تھا کہ میں نے والد صاحب کے جو ان کے سفید کاغذ پڑے ہوئے تھے اور ان کے کاربن پیپر پڑے ہوئے تھے دفتری کام کرنے والے، وہ اٹھائے، سفید کاغذ کو وہ بازار سے رنگ لے کر ان کو رنگ دیا گرین، اور وہاں پاکستان کا پرچم بنایا، اور کاربن پیپر رکھ کر میں نے 4 کاپیاں نکال کر میں نے 12 شمارے بنائے 14 اگست. کیا بات ہے، کیا بات. یہ میرے اندر جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے اندر ویسے نہیں آ گیا تھا. یہ جو ہمارا اس وقت پرنٹ میڈیا تھا، جی جی جی، یہ اس کا کرشمہ سازی تھی اس کی، کہ اس نے ایک بچے کے اندر بھی وہ جذبہ بھر دیا کہ وہ بھی اس قسم کا ایک اخبار ڈیزائن کرے، بنائے، جس کا گرین کلر ہو اور اس پہ پاکستان کا پرچم بنا ہوا ہو. اور میرے جو یہ تھے نا انگلیاں، یہ دکھ گئی تھی کہ وہ ان دنوں وہ لیڈ پینسل سے، جو سکے والی پینسل ہوتی تھی لیڈ پینسل، اس سے ہم وہ کاربن وہ کیا کرتے تھے. تو یہ جذبہ کہاں سے؟ یہ بڑے طاقتور پلیٹ فارمز ہیں. اور پھر جب میں ریڈیو پروڈیوسر بنا تو اس سے پہلے جب میں ریڈیو کے لیے سکرپٹس کنٹریبیوٹ کرتا تھا، تو خاص ایام جو ہمارے قومی نوعیت کے ایام ہیں، تو ان پر میں نے غنائیے بھی لکھے، میں نے فیچر بھی لکھے. اور پھر ان کو لکھتے ہوئے جو کسی لکھنے والے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، مت پوچھئے کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، یہ کہیں سے اتر رہے ہوتے ہیں. یہ لفظ ہم بناتے نہیں، یہ کوائن نہیں کرتے، ہو ہی نہیں سکتے سر. یہ تو آمد ہے. یہ جو وطن سے محبت اور وطن سے جوڑ کر رہنے کی چیزیں ہیں نا، یہ کہیں میں بتا نہیں سکتا. یہ ان بلٹ ہیں، یہ ہمارے اندر ہیں. یہ قلم خود بخود چلتا ہے. نیند نہیں آتی کہ جب تک ہم مکمل نہ کر لیں. بالکل اور وہ حروف ایک ایک ساتھ شامل اور جڑتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوا، یوں ہوتے ہیں. بے شک ایسا. یہ جذبے کہاں سے؟ اور یہ جذبے پہنچتے ہیں، ریڈیو سننے والوں تک پہنچا کرتے تھے، اخبار پڑھنے والوں تک پہنچا کرتے تھے. انہوں نے ہمارے اندر جو ایک بیداری ہے اور وطن سے محبت کی چیزیں ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو میں یہ باتیں سن رہی ہوں، مجھے واقعی ایک الف لیلوی داستان لگ رہی ہے. اور میں تو میری شدید خواہش ہے کہ یہی جذبہ، یہی جوش ہماری آج کل کی نسل میں بھی انہی میڈیمز کے ذریعے پہنچے، اور آپ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. تو جناب یہ فرمائیے گا کہ ادب کے اتنے فروغ کے باوجود اور اتنی ترویج کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کا عمومی چلن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اس طرح نہیں بدلا. اور اس کی کیا وجوہات جناب آپ کی نظر میں ہو سکتی ہیں؟ اور جو ادب کی اس مجموعی صورتحال ہے، اس پر بھی کچھ اپنا رائے ہمیں دیجیے گا. جو آپ کا پہلا سوال ہے نا، اس پر تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ادب کو عام آدمی سے دور کر دیا کتاب کے مہنگے ہونے نے. اچھا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی. اور دوسرا کیا ہوا کہ جو ہمارے میڈیا پہ شاعروں اور ادیبوں کو وقت دیا جاتا تھا نا، وہ وقت نہیں دیا جاتا، اور ان کو پرائم ٹائم میں نہیں لایا جاتا. اور پھر جو کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ اکانومی، منڈی کی معیشت جو ہے نا،
وہ پریویل کر گئی ہمارے میڈیا پر. وہ جو ہم ڈرامے لکھا کرتے تھے, آپ کو کہیں یاد ہو کہ جو ڈرامے ہوتے تھے خاص ایام پر, کیا کیا اس میں سبق دیا جاتا تھا. بالکل ایسے. اور کس ریڈیو پر ڈرامے ہوتے تھے, فیچر ہوتے تھے, اخبارات میں ہوتا تھا, تو ایکسیس تھی. لیکن اب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو مشہور چینل ہیں جو صرف ڈرامے دکھاتے ہیں, ان پہ پاپولیرٹی کے لیے عجیب سے موضوعات آ گئے ہیں. وہ موضوعات کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ماں کے ساتھ بیٹھ کر آپ وہ نہیں دیکھ سکتے. جبکہ قوم میں جذبہ موجود ہے. ابھی ترکی سے ڈرامہ آیا ہے جو اس قدر مشہور ہوا ہے, لوگ اس کے پیچھے جذبہ اور جوش کس قدر لوگوں میں پیدا ہوا. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ پڑھ گئے ہیں کہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ کرے گی وہ دیں گے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ ایک شاعر اچھا لکھ رہا ہے تو آپ اس شاعر کی ایکسیس کریں عوام تک کریں. اور پھر پبلشر حضرات کا یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کاغذ مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا گیا, اور پھر کتاب کو خوبصورت بنانے کے لیے کنٹینٹ کو ایک طرف کر دیا گیا کہ کتاب دکھنے میں خوبصورت لگے, جبکہ اصل چیز تو موضوع تھا, کنٹینٹ ہوتے ہیں. بالکل. اور سر کیونکہ ہم تنگی وقت کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت تک, تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ادب کی مجموعی صورتحال سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جوانوں تک پہنچ رہا ہے وہ سب کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب لکھنے والوں کی جتنی پرسنٹیج کسی معاشرے میں ہونی چاہیے نا, وہ ہمارے ہاں ہے. جی. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں نوجوانوں کے سامنے آنے پر ایک اندیکھی پابندی ہوتی ہے. جو میری عمر کے لوگ ہوتے ہیں, مجھ سے سینئر ہیں, دوسرے لوگ ہیں نا, جنہیں کچھ دو لفظ لکھنے کا ہنر آ گیا یا ان کو لوگ جاننے لگے, تو ان کے اندر ایک نخوت آ جاتی ہے, ایک رونت آ جاتی ہے کہ ان کو وہ جو نئے لکھنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو وقت نہیں دیتے, ان کو مشورہ نہیں دیتے. جبکہ تربیت اور رہنمائی تو اساتذہ نہیں کرنی, ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. اب دیکھیے, جو بچہ مجھ سے 20 سال بعد پیدا ہوا ہے وہ مجھ سے 20 سال زیادہ سمجھدار ہے. بالکل درست فرمایا. میں اس سے 20 سال پرانا ہوں. وہ جو چیز لکھ کے لائے گا نا, وہ نئے عہد کی چیز لکھ کے لائے گا, میں کیا کروں گا, وہ میرے پاس لائے گا اصلاح کے لیے, میں اس کو کاٹوں گا, میں کہوں گا اس کو میری طرح سے لکھو. بھئی میں تو پرانا آدمی ہوں. اگر میں نے نئے لکھنے والوں کو اپنی روش پہ ڈال دیا تو پھر ہوگا کیا؟ یہی حال شاعری کا ہے, یہی نثر کا ہے. تو میں لکھنے والوں سے کہتا ہوں جو نئے لوگ ہیں وہ لکھیں. یہ آپ کی طرف سے میسج ہے جناب, یہ دیجئے ہمارے ایک جو تھیوری ہے نا سائنس کی, اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ, کہ تجربہ کیا گیا تھا, مٹھی بھر جو مٹر کے دانے تھے گملے میں ڈال دیے گئے, سارے نکلے یکدم, اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد جو کمزور تھے وہ پیرش ہوتے گئے, جو ان میں طاقتور تھے وہ اوپر آتے گئے. اور اگر وہاں 100 بیج سے پودے نکلے تھے تو 2-3 بچ گئے. لکھنے والوں کو آنے دیجئے, جس میں دم ہوگا وہ خود بخود اوپر آتا چلا جائے گا. میں بالکل مایوس نہیں ہوں. حیران کن حد تک نثر لکھی جا رہی ہے, حیران کن حد تک شاعری کی جا رہی ہے, ناول پہ بہت اچھا دور آیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تمام شاعری میں, اس تمام نثر میں, ان تمام موضوعات میں, یہ میں پھر شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ ہمارا جو نوجوان اتنا باشعور ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہو. اینٹی سٹیٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو اینٹی سٹیٹ والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی دکانداری سوشل میڈیا پہ چمکائی ہوئی ہے, اب انہیں کوئی نہیں دیکھتا. اور ہمارا چینل اس کو پیش کر رہا ہے, ٹی وی پیش کر رہا ہے. اور جناب یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ میں آج بالکل اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ جو امید آپ نے ہمیں دی, یہ جو شکر آپ نے اس وقت ہمیں دیا, اور یہ جو ایک جذبہ اور جوش آپ نے اس وقت ہمیں دیا, یہ ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس سے بھرپور اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اور جناب حفیظ خان صاحب, میں آپ کی یہاں آمد کی واقعی دل سے شکر گزار ہوں. آپ آئے, آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا, ہمیں دیا, اور اتنی بھرپور معلوماتی گفتگو آپ نے ہم تک پہنچائی. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا پروگرام, اختتامی پروگرام, اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہم سب کی طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک. اللہ حافظ.